الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا ایک اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے خاص اور مختص ہے. اطلاع تعداد درود و سلام سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام عرباض بن ساریہ ہے. یہ ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی خوشنودی کے لیے مکہ کے اندر اپنا گھر بار اپنا کاروبار چھوڑا اور سیدھا مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے گئے. اور جب مدینہ طیبہ میں پہنچے وہاں کوئی گھر نہیں ہے، کوئی در نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے. تو انہوں نے وہاں ٹھکانہ بنایا اپنا. کہاں؟ صوفہ کے اندر.
چبوترا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے گھر لوگوں کے لیے مسجد نبوی کے ساتھ قائم کیا تھا، وہاں پر یہ رہنے لگے اور ایک جہادی مہم کا جب وقت آیا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جہاد کی ترغیب دی تو منافقین عذر بہانے تلاش کرنے لگے، لیکن ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول جہاد کے لیے طبیعت مچل رہی ہے، میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں، صرف ایک درخواست ہے کہ مجھے کوئی سواری عنایت کر دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس اس وقت کوئی سواری نہیں ہے کہ میں تمہیں سواری دے سکوں۔ پھر قرآن مجید کا بیان یہ ہے کہ یہ لوگ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا، جب نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے سواری نہیں ملی تو ان کے آنکھوں سے آنسو رواں تھے، شدید آہ و بکا کر رہے تھے، رو رہے تھے، کاش کہ کوئی سواری مل جاتی، کاش کہ کوئی ہمیں اپنے ساتھ لے جائے تاکہ ہم اس جہاد سے محروم نہ ہو جائے۔ یہ عظیم صحابی جنہیں ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد شام کے اندر چلے گئے اور وہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اب بڑھاپا بھی غالب ہے، زندگی کا آخری مرحلہ ہے اور بیمار ہیں۔ کچھ لوگ منصوبہ بناتے ہیں کہ شام جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے عظیم صحابی حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ گئے، ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت ملنے پر پاس بیٹھے، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا 3 مقصد تھے زائرین، ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم ان آنکھوں کو دیکھ سکیں جن آنکھوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، صرف آپ کی رؤیت کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں کہ آپ وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا اس لیے آئے ہیں عائدین کہ آپ بیمار ہیں، آپ کی عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا مقتبسین کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بتا دیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیماری کے عالم میں اٹھ کر بیٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں
صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صبح کی بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ ثم اقبل علینا، نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف آپ نے رخ انور فرمایا۔ فوعظنا موعظة بلیغة، پھر نبی علیہ السلام نے انتہائی شاندار واعظ فرمایا، اور وہ ایسا واعظ تھا ذرفت منها العیون، کہ جتنے سامعین تھے، شرکائے مجلس تھے، کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جس سے آنسو نہ نکل رہے ہوں۔ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، ہم میں سے ہر ایک کے دل ڈر رہے تھے، اللہ کے خوف سے کانپ رہے تھے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کے پرتاثیر واعظ کا اثر تھا کہ آنکھوں سے آنسو روا ہے اور دل ڈر کے مارے کانپ رہا ہے۔ اور اتنے میں ایک صحابی نے کہا، اللہ کے رسول، کأنہا موعظۃ مودع، آج تو آپ نے ایسا واعظ کیا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کہیں یہ الوداعی واعظ نہ ہو۔ واعظ تو پہلے بھی پرتاثیر ہوتے تھے، لیکن اس واعظ کی تو بات ہی کچھ اور تھی، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کہیں آپ ہمیں چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ کہا فماذا تعہد الینا، صحابی نے کہا اللہ کے رسول، ہمیں کوئی وصیت بھی کر دیجیے، کوئی خاص وصیت کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے عزیز ساتھیوں، یہ وصیت نبی علیہ السلام کی صرف ان شرکائے مجلس والوں کے لیے نہیں ہے جو اس صبح کی نماز میں شریک تھے، یہ ان کے لیے بھی ہے۔ اور یہ وصیت نبی علیہ السلام کی آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، اور قیامت تک آنے والی تمام انسانوں کے لیے نبی علیہ السلام کی وصیت ہے۔ فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، پہلی تمہیں وصیت یہ کرتا ہوں، زندگی گزارنی ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارنی ہے، اللہ سے خوف کھاتے ہوئے گزارنی ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارنی۔ وہ اللہ جس کی صفت یہ ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ تمہاری آنکھ کی حرکت کے ذریعے جو خفیہ پیغام ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتا ہے، اور بھری مجلس میں تم سمجھتے ہو کہ اس اشارے کے ذریعے جو میں نے پیغام دوسرے تک پہنچایا ہے، میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا، اس زمین پہ رہنے والوں میں سے شاید ممکن ہے کوئی نہ جانے، لیکن اس پیغام کو عرش پر بیٹھنے والا رب جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور جو تمہارے سینوں کے اندر، دلوں کے اندر پروگرام بنتے ہیں، منصوبے تشکیل پاتے ہیں، طرح طرح کے وسوسے اور خیالات انگڑائیاں لیتے ہیں،
تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو تمہارے پاس بیٹھے انسان کو بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن ان تمام چیزوں کا علم عرش پر بیٹھے مجھ رب کریم کو بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی بے شرمی اور انسانوں کی جھٹائی کو بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ لوگوں کا عالم تو یہ ہے، گناہ کرتے ہوئے بعض لوگوں سے چھپ جاتے ہیں، میرے باپ کو پتہ نہ چلے، میرے دوست کو پتہ نہ چلے، میرے کلیگ کو پتہ نہ چلے۔ یستخفون من الناس، لوگوں سے تو چھپتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، حالانکہ اللہ سے نہیں چھپتے۔ کائنات میں گناہ کرنے کے لیے کوئی ایسا مقام تو تلاش کرو جو رب کریم کی دسترس سے باہر ہو، اس آسمان و زمین سے نکل کر دکھاؤ کوئی ایسا مقام، کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسی خلوت، کوئی ایسی تنہائی جہاں تم یہ سمجھ سکو کہ میں اللہ سے بھی چھپ گیا ہوں۔ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے نہیں چھپتے۔ کتنے انسان کے دل کی سختی کی نشانی ہے، جو انسان کا کچھ نہیں کر سکتا، اس کا تو انسان حیا کرے۔ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، لیکن انسان اللہ کا حیا نہ کرے، اللہ سے شرم نہ کھائے، اللہ کا حیا نہ کرے۔ حالانکہ جو اللہ کا حیا کرتے ہیں، اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ کہتے ہیں جو انسان میرا حیا کرتے ہیں نا، اس لیے گناہ سے رک جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا حیا، اللہ کا خوف کہ میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا۔ اللہ کہتے ہیں اس لیے زمین کے اوپر میری لاج رکھی، اس کی لاج کا صلہ میں قیامت والے دن کیسے دوں گا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت یہ تیرا ٹھکانہ ہے، جاؤ عیش کے ساتھ زندگی گزارو، جیسے دل کرے ویسے تم زندگی گزارو۔ اگر اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی آنکھ کی حرکت کے خفیہ ترین پیغام کو سمجھ سکتے ہیں تو موبائل کے اوپر چلنے والے ہاتھ کے ذریعے پیغام جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کو نہیں جانتے؟ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ نبی علیہ السلام کی وصیت نوجوانوں کو بھی ہے، ڈھلتی جوانی والوں کو بھی ہے، اور جو بڑھاپے کی عمر کے اندر پہنچ چکی ہے ان کو بھی ہے، اور جو زندگی کی گنی چنی سانسیں گزار رہے ہیں ان کے لیے بھی نبی علیہ السلام کی وصیت آج بھی ہے۔ کیا؟ اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ یہ نبی علیہ السلام نے یہ وصیت کی ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اس وصیت پر امت مسلمہ کی اکثریت عمل نہیں کرتی، الا ماشاءاللہ۔ اگر یہ اللہ کا خوف ہوتا تو یہ میرا حاجی عمرہ کرنے والا مسلمان بھائی کبھی بھی مال کے اندر ملاوٹ نہ کرتا۔ اگر اللہ کے خوف والی زندگی گزارتے
تو کبھی بھی زبان سے سچ کے علاوہ جھوٹ نہ نکلتا۔ یہ ہماری زبانیں جو جھوٹ سے آلودہ ہو چکی ہیں، گالم گلوچ سے آلودہ ہو چکی ہیں۔ مارکیٹ کے اندر جاؤ، 2 نمبر چیزوں کی فراوانی آپ کو ملتی ہے، 1 نمبر چیز ملنے کا نام نہیں لیتی، اور طرح طرح کے فراڈ، ہتھ کنڈے، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، سود، رشوت خوری، یہ ساری اس بات کے مظہر اور علامت نہیں ہے کہ امت مسلمہ کے جوانوں اور بوڑھوں کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نکل چکا ہے۔ اور پوچھا جائے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے پیارے حبیب سے محبت ہے، میرے بھائی یہ زبانی جمع خرچ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر صحیح معنی میں مجھے اللہ سے محبت ہو، صحیح معنی میں میری قوم کے نوجوان کو اللہ کے پیارے حبیب کے ساتھ پیار اور محبت ہو، تو پھر میرا اور آپ کا موبائل کوئی بھی پکڑے، کوئی پاس ورڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھ لو، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، دیکھ لو اس کے اندر کیا کچھ ہے کیا نہیں ہے۔ لیکن ہمارا المیہ تو یہ ہے، بیٹے کا موبائل باپ پکڑ لے، بیٹے کی ٹانگیں کانپتی ہیں، باپ کا موبائل بیٹے کے ہاتھ میں آ جائے، باپ کا دل کی حرکت تیز ہو جاتی ہے، بیوی کا موبائل خامد کے پاس آ جائے، بیوی پریشان ہو جاتی ہے، خامد کا موبائل بیوی اٹھا لے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کیا پھر بھی مجھے اللہ سے محبت ہے؟ کیا پھر بھی مجھے اللہ کے پیارے حبیب سے محبت ہے؟ نہیں میرے بھائیو، تبدیلی لائیے، انقلاب لائیے، اس زمین کے اوپر نہیں، سب سے پہلے انقلاب لائیے اپنے 6 سے 7 فٹ کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، اس وجود کے اوپر۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اور یہ 40 سالہ زندگی، 50 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ ختم ہو جائے گی۔ انصاف سے بتائیے، اس وقت میں اور آپ، میں جو جمعہ پڑھا رہا ہوں اور آپ حضرات جو جمعہ سن رہے ہیں، انصاف سے ایک سوال ہے، یہ 2022 ہے، 100 سال کے بعد اس محفل میں سے کون لوگ ہوں گے جو زمین کے اوپر ہوں گے؟ نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا، کون آیا تھا کون نہیں آیا، 100 سال پیچھے چلے جائیں کوئی پتہ ہے؟ نیست و نابود ہو جانا ہے، فنا ہی فنا، بقا ہے تو صرف مالک کائنات کی ذات کو بقا ہے اور کسی چیز کو نہیں ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ اس آسمان کو بھی فنا ہے، زمین کو بھی فنا ہے، انسان کو بھی فنا ہے، انسان جس قبر کے اندر گیا ہے اس قبر کو بھی فنا ہے، اس ہڈیوں کو بھی فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس فنا سے، اس تغیر حوادثات سے کوئی ذات اور کوئی ہستی محفوظ ہے، وہ صرف ایک رب کائنات کی ذات ہے۔ تو جب 2022 کے بعد سے 70 سال تک، 100 سال تک یقینی طور پر اس محفل میں شریک ہر انسان زمین کی نیچے ہوگا، بند کوٹڑی کے اندر ہوگا، پتہ نہیں کفن بھی دستیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ من کے مطابق زندگی گزارنا پھر کس لیے؟
پھر اس تھوڑی سی محدود زندگی کو ہم کیوں نہ گزاریں کس طرح، جس طرح سرکار دو عالم نے فرمایا ہے کیا، اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ سے ڈر والی زندگی گزارو۔ اور نبی علیہ السلام کی دوسری وصیت، وقت ختم ہونے جا رہا ہے، فرمایا، اور یہ وصیت اہم ترین وصیت ہے علماء کے لیے بھی، عوام الناس کے لیے بھی، ممبر و محراب کے ورثاء کے لیے بھی، اور دکان پر بیٹھنے والے انسان اور ریڑھی لگانے والا انسان اور کوئی چھاپڑی اٹھانے والا ہے، اس کے لیے بھی نبی علیہ السلام کی یہ وصیت ہے۔ کیا فرمایا، من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، فرمایا جس انسان کو اللہ لمبی زندگی دیکھے گا نا، جتنی لمبی زندگی ہوگی اتنے زیادہ اختلافات کو وہ دیکھے گا، گھریلو اختلافات بھی، دینی مسائل کے اندر اختلافات بھی، جتنی لمبی زندگی اتنے اختلافات کی کثرت دیکھو گے، اختلافات کی بہتات اور فراوانی دیکھو گے۔ قربان جائیے نبی علیہ السلام کی پر کہ نبی علیہ السلام نے ان اختلافات میں بھی، ہزاروں اختلافات میں بھی کامیابی کا نشان راہ، سنگ راہ متعین کر کے نبی علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں۔ کوئی ایک بات، کوئی ایک نقطہ، کوئی ایک شوشہ نہیں چھوڑا نبی علیہ السلام نے جو اس امت کے لیے ضروری ہوتا اور نبی علیہ السلام نے وہ بیان نہ کیا ہوتا۔ آج عام آدمی بھی کہتا ہے اختلاف، جتنے منہ اتنی باتیں۔ آئیے اس اختلاف کا حل بھی نبی علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں، اور اللہ کی ہزارہ رحمتیں ہوں اس صحابی کے اوپر جس نے اس مجلس میں کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کا سوال کیا تھا۔ فرمایا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جب تمہیں بہت زیادہ اختلاف نظر آئے نا، تمہیں میں ایک میزان، ایک ترازو دے کے جا رہا ہوں، وہ میزان اور ترازو ہوگا حق اور باطل کی پہچان کے لیے۔ بس اس پہ ہر بات کو تولتے جانا، حق بات واضح ہوتی جائے گی، باطل نکھرتا چلا جائے گا۔ فرمایا کیا، مَن یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جب بہت زیادہ اختلاف سنو نا، اب تو ماشاءاللہ ہر ہاتھ میں موبائل ہے، یوٹیوب ہے، فلاں مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، فلاں مولوی صاحب، اب تو مولوی صاحبان کو سننے کے لیے سفر بھی نہیں کرنا پڑتا، اور جس مولوی کو چاہو سنو۔ انسان عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کا حل بتایا، کیا فرمایا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، دو چیزیں ہیں، دو۔ نمبر ایک، سنتی، میرا طریقہ، میرے طریقوں کو دیکھ لینا، اس حوالے سے میری رہنمائی ہے یا نہیں ہے۔ جس کام کے اوپر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، وہ ہزاروں لوگ بیان کرنے والے ہوں، لیکن ان ہزار میں سے ایک بیان کرتا ہے اور صحیح سند کے ساتھ، دلیل کے ساتھ وہ بات پہنچاتا ہے کس کی طرف؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ فرمایا علیکم بسنتی، اس کو پکڑ لینا، باقی جتنی باتیں تمہارے کانوں تک پہنچی ہیں ان کو ردی کی ٹوکری کی نظر کر دینا۔ اور دوسرا ترازو، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ،
میرے جانشین صحابہ جن میں سر فہرست کون؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سر فہرست خلفاء الراشدین ہیں۔ اختلافات کی بحثات میں ان کے طریقے کو دیکھ لینا۔ اور ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے آگے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ فرمایا تمسکوا بہا، اس چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، میری اس وصیت اور نصیحت کو ایسے مضبوطی سے پکڑو جیسے تمہاری داڑھ کے نیچے کوئی چیز آئے اور تم اچھی طرح پکڑ لو نا، جیسے وہ چیز تم سے چھوٹ نہیں سکتی، ایسے میری سنت اور صحابہ کی سنت کو تھامے رکھو، وہ تمہارے ہاتھوں سے نہ جانے پائے۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، اسی خطبے میں فرمایا دین کے اندر نئے نئے کام سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ میں نبی علیہ السلام کی وصیتیں آپ کو بتا رہا ہوں جو ایک ہی مجلس میں آپ نے فرمائی تھی۔ فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، دین کے اندر نئے نئے کام داخل کرنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، جو تم دین میں نیا کام کرو نا جس کی تصدیق نہ نبی علیہ السلام کی سنت سے ہوتی ہو، نہ اس عمل کا ثبوت خلفائے راشدین سے آپ کو ملتا ہو، وہ نیا کام، وہ بدعت، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور یاد رکھنا وہ نیا کام تمہیں جنت کی طرف نہیں لے جائے گا، وہ گمراہی کی طرف لے کے جائے گا، اور گمراہی کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ بہت ساری آوازیں سنیں گے، بہت ساری باتیں سنیں گے، نبی علیہ السلام کی اس نصیحت اور وصیت کو پلے باندھیے، علیکم بسنتی، میرے طریقے کو پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کے طریقے کو پکڑو۔ ہر وہ کام جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا ہے وہ کرتے چلے جاؤ، یا وہ کام حضرات صحابہ نے کیا ہے وہ آنکھیں بند کر کے کرتے چلے جاؤ، تم سیدھا جنت تک پہنچو گے۔ لیکن جس کام کے اوپر مہر نبی علیہ السلام کی نہیں ہے، نہ نبی علیہ السلام نے کیا، نہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کیا، تو نبی علیہ السلام کی وصیت ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ اور یہ نیا کام کیا ہوگا؟ فرمایا بدعت، اور بدعت کا انجام بھی بتا دے، گمراہی، اور گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ کوئی بھی مولوی ممبر و محراب پہ کھڑے ہو کے کہے کہ یہ کام کرو اس کا بڑا ثواب ہے، کم از کم اتنا تو پوچھ لینا چاہیے نا، جس کو وہ دین سمجھ کر بیان کر رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے، اتنا تو سوال کرو نا کہ نبی علیہ السلام سے اس کا ثبوت دکھا دو، حضرات صحابہ کرام سے ثبوت دکھا دو۔ اختلافات کی دنیا میں نبی علیہ السلام نے نجات کا حل صرف یہی بتایا ہے، اگر آپ کو مل جائے عمل کر لو، اگر کوئی دلیل نہیں ملتی ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر ادھر کی لاکھوں باتیں کرتے چلے جائے، سمجھ جاؤ یہ انسان خود بھی گمراہ ہے، تمہیں بھی گمراہی کے راستے کے اوپر ڈال رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی پاکیزہ اور مقدس نصیحتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔